دلکش اور بڑی سہانی شام تھی۔ قبرستان سے کچھ دور میں پگڈنڈیوں پر دھیرے دھیرے مستقبل کے تانے بانے بنتا ہوا چل رہا تھا۔ اکثر میرے پاؤں کٹے پٹے راستوں سے پھسل جاتے۔ میں بڑے محتاط انداز سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح گنے کا یہ کھیت پار کر ہی لوں۔ سڑک کچھ دور ہی نظر آ رہی تھی کہ میں نے شڑاپ شڑاپ کھڑا کھڑا کی آواز سنی تو میرا دل ایک انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ شاید کوئی جنگلی جانور ہو۔ اسی خیال سے میں تقریباً بھاگنے کے انداز سے چلنے لگا، ایسے جیسے میرے قدموں کی آہٹ کوئی سن ہی نہ رہا ہو۔ ابھی چند قدم ہی طے کیے ہوں گے کہ دھم سے کوئی چیز میرے قریب آ گری۔ رہے سہے اوسان خطا ہو گئے۔ غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو ایک بوڑھا بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں ایک زنگ آلود خنجر تھا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ ایک کرہ کے ساتھ اوندھے منہ گرا اور خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ وہ 2 منٹ تک اسی حالت میں پڑا رہا جیسے کسی نے اس کی بے ہوشی کی دوا پلا دی ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بے چارگی سے میری طرف دیکھا اور بڑی آہستہ سے بولا، اجنبی، کیا تمہیں میرا مرنا بھی گوارا نہیں؟ اٹھاؤ یہ خنجر اور میرے سینے میں اتار دو۔ میں نے بارہا کوشش کی ہے کہ اس زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، مگر موت نے ہر بار مجھ سے دھوکہ کیا۔ اٹھاؤ یہ خنجر اور مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، تمہارا یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ میں اس کی باتوں سے حیران رہ گیا۔ کس بے بسی سے اس نے یہ الفاظ کہے تھے؟ میں اس کی باتوں سے کافی متاثر ہوا۔ وہ دوبارہ خنجر کی طرف رینگنے لگا، مگر میں نے آگے بڑھ کر خنجر کو دور اچھال دیا۔ وہ اوندھے منہ پڑا رہا اور میں جذبہ ہمدردی سے ہاتھ ملنے لگا۔ میری انگلیاں جب دائیں ہاتھ کے ساتھ مس ہوئیں تو مجھے چکناہٹ کا احساس ہوا۔ میں بوڑھے کے اور قریب گیا، اسے سیدھا کیا تو دیکھا کہ اس کے سارے بدن پر کوڑ تھا۔ اس کی آنکھوں سے نہ جانے کتنے آنسو گرے ہوں گے اور گیلی دھرتی انہیں اپنے سینے میں جذب کرتی رہی ہوگی۔ بابا، مجھے معاف کر دو، میں نے اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑ آؤں۔ گھر کا نام سنتے ہی اس نے یوں میری طرف چونک کر دیکھا جیسے میں نے اسے کوئی گالی دے دی ہو، اور پھر ہم چلتے چلتے اسی قبرستان میں آ گئے۔ درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے کچھ گھاس اور درختوں کے سوکھے پتے اور ایک پیون لگی میل سے اٹی ہوئی چادر بچھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر وہیں لٹا دیا۔ بابا، تم یہاں کہاں پڑے ہو؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ ہاں اجنبی، میں اس موت کی بستی میں رہتا ہوں، یہی میرا ٹھکانہ ہے، نہ جانے کب تک۔ لیکن کیوں بابا، کیوں؟ میں نے بابا کی بات کاٹ کر کہا۔ میری اس کیوں سے اس کی میلی آنکھوں سے آنسو نکل کر کوڑ کے زخموں پر پھسلنے لگے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، عجیب سا سما تھا۔ درختوں کی وحشت ناک سرگوشیاں، پرندوں کی چہک مجھے بچپن کی طرح سنائی دینے لگی۔ جن بھوت اور پریوں کی کہانیاں مجھے یاد آ گئیں۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا مگر بھاگ نہ سکا۔ اجنبی، تمہیں یہاں خوف تو نہیں محسوس ہو رہا؟ بابا آہستہ سے بولا۔ نہیں تو بابا، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ لیکن اجنبی بابو، میں تو اس زندگی کا عادی ہو گیا ہوں۔ یہ اس شہر کا تیسرا قبرستان ہے، مگر مجھے کہیں بھی سکون نہیں آیا۔ کبھی کبھی ایسی وحشت سی سوار ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے اس پورے قبرستان کو آگ لگا دوں، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ رات کے اندھیرے میں پہلے 2 قبرستانوں کو آگ لگائی، قبر مسمار کی۔ اب یہ تیسرا قبرستان ہے، اور وہ قبر جس پر مدھم مدھم روشنی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اس مٹی کی پوجا کروں، لیکن جنون غالب آ جاتا ہے تو اس قبر کو بھی آگ لگا دینے کو جی چاہتا ہے، مگر میں ایسا آج تک نہیں کر سکا۔ اس کی باتیں سن کر خوف سے میری حالت مرنے جیسی ہونے لگی اور میں دل ہی دل میں اس جنونی بوڑھے سے چھٹکارا پانے کی سوچنے لگا۔ ایک دم اس نے بڑی گہری آنکھوں سے میری جانب دیکھا۔ اجنبی بابو، وہ دوبارہ بولا، تم پہلے آدمی ہو جو اس شہر میں میرے آنسو قریب سے دیکھ رہے ہو۔ میرے اور قریب آ جاؤ، ڈرو نہیں۔ نہیں بابا، ایسی ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن بابا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ زخم کیا ہے؟ اس کا سبب میں آج تک نہیں تلاش کر سکا کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں، آگ کیوں لگاتا ہوں۔ یہ الجھن میری موت بھی تلاش نہ کر سکے گی۔ یہ جنون میرے لیے خود ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، بس ایک کرب ہے جو مجھے کہیں بھی چین نہیں لینے دیتا۔ لیکن کیا تم اس وحشت کو ختم کر سکتے ہو؟ بتاؤ اجنبی بابو، مجھے بتاؤ۔ وہ مسلسل بول رہا تھا، پھر اس نے خود ہی ماضی کے اوراق پلٹنے شروع کر دیے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو ماں باپ مر چکے تھے۔ میری بے حسی اور آوارگی سے تنگ آ کر پھپھو نے مار پیٹ کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میٹرک میں پڑھ رہا تھا کہ میں نے اسکول چھوڑ دیا اور پھر گھر بھی۔ اب مزدوری میرا پیشہ تھا، نہ گھر اور نہ کوئی غم گسار۔
سڑکوں کی سخت جان اینٹوں کو ہتھوڑی سے توڑتے اور روڑی بناتے بناتے میں شعور کی منزل تک پہنچ گیا۔ شاہراہ مری روڈ کی سڑک کا کام مرمت کے لیے شروع ہوا۔ جگہ جگہ ٹھیکیدار کام میں مصروف تھے۔ مجھے بھی ایک ٹھیکیدار کے پاس وارث خان میں مزدوری مل گئی۔ صبح سے شام تک مزدوری کرتا، پیسے لینے کے بعد وہی کدال اور ہتھوڑی سنبھالے غریب آباد کی طرف اپنی جھوپڑی میں جا گرتا۔ یہاں 2 مزدور اور بھی رہتے تھے۔ تھکا ہارا سوتا تو پھر صبح وہی کدال اور ہتھوڑی سنبھالے مزدوری کرتا۔ ایک شام میں غریب آباد سے گزر رہا تھا کہ ایک بوسیدہ لباس لڑکی میرا راستہ کاٹ گئی۔ میں صرف اتنا دیکھ پایا کہ آنچل کا رنگ گلابی تھا، سانولا چہرہ تھا۔ وہ میرے پاس سے بے نیازی سے گزر گئی۔ میں چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتا رہا۔ آج زندگی میں پہلی بار کسی کے قدموں کی آہٹ میرے دل نے محسوس کی۔ میں اس کے خیالوں میں گم اپنی جھوپڑی میں آ گیا۔ تیسرے روز میں نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں اتنی زہریلی تھیں کہ اس کی آنکھوں کا زہر میری نس نس میں اترتا چلا گیا۔ کام کرتے ہوئے میرا دل چاہتا کہ ان آنکھوں کا زہر پیوں اور بار بار پیوں۔ اسی خیال سے میں جلدی جلدی چل دیتا۔ سورج کی زردی پوری طرح پھیل چکی ہوتی تو سارا شہر سونا سونا لگتا، اور وہ سامنے آتی تو یوں لگتا کہ ساری شعاعیں اس کے وجود سے پھوٹ رہی ہیں، اور پھر اس کے حسن سے میرا وجود پگھلتا چلا گیا۔ ذہن پگھلا تو سینے پر ہاتھ رکھا تو صرف دل کی دھڑکن تھی، لیکن دل کا نشان تک باقی نہ تھا۔ میں اس دل کا کھوج لگاتے لگاتے اس کے اتنا قریب ہو گیا کہ مجھے اپنی بھی خبر نہ رہی کہ میں کون ہوں، کیا ہوں اور کہاں ہوں۔ ہاں، صرف میں نے اتنا دیکھا کہ ناگن زلفیں سونے کے سورج کا احاطہ کیے رہتی ہیں، دھڑکنوں کی آواز آتی۔ یہ چاندنی راتیں، یہ ستارے ان چیزوں کے گواہ ہیں۔ وہ غریب آباد کے ایک مالی کی بیٹی تھی، سکینہ۔ کئی شامیں بیت گئیں۔ ایک شام میں اس کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا کہ چند آدمیوں نے مجھے گھیر لیا۔ ان میں ایک عمر رسیدہ شخص بھی تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون ابل رہا تھا۔ میں بوکھلا سا گیا۔ یہی ہے وہ کتے کا بچہ، بوڑھے نے زور سے پکارا۔ ذلیل کمین شخص یہی ہے۔ پھر مجھے اس قدر مارا گیا کہ جب ہوش آیا تو میں درد سے کراہ رہا تھا۔ پورے جسم سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس حالت میں مزدوری بھی نہ کر سکا۔ 4 روز بعد کچھ درد کم ہوا تو میں نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا۔ 1 ماہ کے بعد کسی انجانے جذبے کے تحت میرے قدم پھر اس راستے کی طرف اٹھ گئے جہاں میری یادیں اور میرا حسین ماضی دفن تھا۔ سورج ڈوب چکا تھا۔ میں محتاط انداز سے قدم اٹھاتا ہوا اسی جگہ آ نکلا جہاں کوئی بھی نہ تھا۔ البتہ ایک درخت کے جھنڈ سے ایک سایہ نکلا اور میری جانب بڑھنے لگا۔ میں ڈر گیا، لیکن وہ سکینہ تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ نذیر، مجھے تنہا چھوڑ گئے تھے۔ پہلی بار اس نے میرا نام پکارا۔ بتا مجھے، دکھا مجھے، کہاں ان درندوں نے تجھے مارا ہے؟ وہ بے ساختہ رونے لگی اور میری آنکھیں بھی پہلی بار رونے کی لذت سے آشنا ہوئیں۔ وہ کافی دیر تک مسلسل روتی رہی تھی۔ مجھے ان ظالموں سے دور لے چلو نذیر، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے لے چلو، میں ان کے مظالم سے مر جاؤں گی۔ پھر میں انجام سے بے خبر اور سکینہ کسی خوف و خطرے سے بے نیاز، ہم دونوں چلتے رہے اور تاریکی میں غریب آباد سے بہت دور نکل آئے۔ ایک بس آئی تو اس میں سوار ہو گئے۔ پھر گجر خان کی فضا میں سکون محسوس ہوا۔ میں سکینہ کو لے کر گجر خان سے 3 میل دور ایک مزدور دوست عاشق حسین کے پاس ہال میں رہائش پذیر ہو گیا، اور پھر تھوڑی سی بھاگ دوڑ کے بعد مجھے ایک مل میں مزدوری مل گئی۔ مختلف شفٹوں میں کام کرتا رہا۔ فیکٹری سے چھٹی کے بعد میں سکینہ پر عقیدت کے پھول نچھاور کرتا۔ یوں چاہتوں کے پھول بکھیرتے بکھیرتے 1 سال گزر گیا تو میرا بچہ احمد پیدا ہوا۔ اتنی ڈھیر ساری خوشیاں مل گئیں کہ کبھی کبھی میں پاگل سا ہو جاتا۔ اسی طرح چاہت کی برسات میں وقت زبے پاؤں گزرتا گیا۔ اس روز میری رات کی ڈیوٹی تھی، مگر فیکٹری میں کام کرتے ہوئے میرا دل نہ جانے کیوں یہ چاہتا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر سکینہ کے پاس چلا جاؤں۔ میں جیسے جیسے اس خواہش کو دباتا وہ تیز تر ہوتی چلی گئی۔ آخر میں بخار کا بہانہ کر کے فیکٹری سے نکل گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا بستی کی جانب بڑھنے لگا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ بستی کے اندر داخل ہوتے ہی کتوں نے گھیر لیا، مگر میں انہیں دور کرتا ہوا خاموشی کا سینہ چاک کر کے موڑ پار کرنے کے بعد آٹے کی چکی سے اڑتا ہوا مکان کے پاس پہنچا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں دیوار پھلانگ گیا۔ اندر کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ چھوٹے بلب کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے سکینہ کی طرف بڑھا۔ اس نے کروٹ لی۔ میں دروازہ بند کرنے کے لیے بڑھا تو ہلکی سی آہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی تو ایک سایہ سا محسوس ہوا اور پھر دیوار سے ہوتا ہوا کہیں باہر کی طرف گم ہو گیا۔ میں جلدی سے اس کے پیچھے گیا مگر اندھیرے کے سوا وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ کون ہے؟ سکینہ نے پکارا۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر آ گئی۔ میں ہوں نذیر۔
میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تم آج اتنی جلدی لوٹ آئے؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ ہاں سکینہ، میں نے اس سے پوچھا، لیکن یہاں کون تھا؟ یہاں کون آ سکتا ہے تمہارے علاوہ؟ شاید کوئی چور ہو، اس نے جواب دیا۔ اچھا ذرا خیال سے سویا کرو۔ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا، لیکن میرا دل بے پناہ سوچوں میں کھو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے سکینہ پر شک سا ہونے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سکینہ کی نظریں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت تم کیوں آئے ہو؟ میں اس وحشی خیال کو تھپکیاں دیتے ہوئے خاموشی سے بستر پر آ گرا۔ صبح اٹھا تو میں اس خیال کو دل سے نہ نکال سکا۔ دوسری رات میں ڈیوٹی پر چلا گیا، مگر اس خیال سے مجھے وحشت ہونے لگی۔ دوسری رات کو پھر وہی سایہ نظر آیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، مگر ٹھوکر کھا کر بری طرح گرا۔ شکست خوردہ واپس آیا تو سکینہ جاگ رہی تھی۔ یہ خیال میرے دل پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ اسی خیال نے سر ابھارا تو میں پھر تیسری رات کو فیکٹری سے بھاگ کھڑا ہوا۔ مکان کی طرف مڑا ہی تھا کہ دروازے کے نزدیک ایک ہیولا تیز تیز کھیتوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے تیزی سے اس کا پیچھا کیا، مگر وہ کھیتوں میں کہیں گم ہو گیا۔ میں غصے میں پاگل سا ہو کر دروازے تک واپس آیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں دیوار پھلانگ گیا۔ سکینہ اندر سو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ ویسے ہی کھلا تھا۔ میری آہٹ پر اس نے کروٹ بدلی اور پھر میرے دل و دماغ پر ایک وحشت سوار ہو گئی۔ ذہن سوچوں سے عاری ہو گیا۔ مجھ پر جنون غالب آ گیا۔ میں زور سے دہاڑا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور سہمی سہمی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے پہلی بار اسے اس انداز سے بلایا تھا۔ وہ حیرت سے میرے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا جو ابھی یہاں سے گیا ہے؟ میں نے غصے سے دوبارہ کہا۔ کون؟ وہ لرز کر بولی۔ کون آیا تھا یہاں میری غیر موجودگی میں میری عزت کی دھجیاں بکھیرنے والی کمینی عورت؟ میں نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ بے غیرت بے وفا عورت، میں نے آج سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ بتاؤ وہ کون تھا؟ مجھے پتا ہے کہ مرد کی کمزوری عورت ہے اور عورت کی کمزوری دولت ہے۔ جواب تو مجھے وہ کون ہے؟ میں نے اسے اس کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ وہ کچھ نہ بولی، بلکہ بے جان مورتی کی طرح پڑی رہی۔ میں نے اس کے پیٹ پر زور سے لات ماری۔ وہ چیختی ہوئی اوندھی منہ گر گئی۔ نذیر، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، کچھ خدا کا خوف کرو، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں بے گناہ ہوں۔ اب پارسا بن رہی ہو؟ میں نے کونے میں پڑا ہوا خنجر اٹھاتے ہوئے کہا۔ آج کی رات تیری زندگی کی آخری رات ہوگی ذلیل عورت، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں بے قصور ہوں۔ وہ پیٹ پکڑتے ہوئے بولی، اگر تم اپنی پاک دامنی کا ثبوت دینا چاہتی ہو تو خدا کی اس مقدس کتاب کو سر پر رکھو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، مگر آہستہ آہستہ اس الماری کی طرف بڑھنے لگی جہاں قرآن پاک پڑا ہوا تھا۔ یوں نہیں غلیظ عورت، میں زور سے گرجا، کیا تو خدا کی اس مقدس کتاب کو ان ناپاک ہاتھوں سے چھوئے گی؟ پہلے جا کر غسل کر۔ وہ خوفزدہ سی ہو کر ٹھنڈے پانی سے نہانے لگی۔ وہ سردی سے کانپتی ہوئی باہر آئی، مگر سردی کے باعث 2 قدم چل کر ہی گر پڑی۔ اٹھ، میں چلایا، ورنہ یہ خنجر تیرے سینے میں اتار دوں گا۔ لیکن وہ نہ اٹھی۔ میں اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے آیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں وحشت زدہ سی تھیں۔ اب اٹھاؤ خدا کی مقدس کتاب، میں نے چیخ کر کہا، لیکن اس کے جسم نے کوئی حرکت نہ کی۔ میں نے جلدی سے اس کی نبض دیکھی تو خنجر میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سکینہ مر چکی تھی۔ پھر میں نے وہ گھر ہی چھوڑ دیا اور احمد کو بھی یتیم خانے کے حوالے کر دیا۔ لیکن یہ سوال آج بھی میرے ذہن کے نہا خانوں میں چنکاری کی طرح سلگ رہا ہے کہ کیا سکینہ بے وفا تھی؟ میں جہاں بھی جاتا ہوں سوچے میرے ساتھ جاتے ہیں۔ اس پراسرار سائے کا آج تک مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کس کا تھا۔ البتہ سکینہ کی موت کے چند ماہ کے اندر اندر میرے سارے جسم پر کوڑ ہو گیا، اور یہ شاید اس ظلم کا اثر ہے جو میں نے سکینہ پر ڈھایا تھا۔ وہ پراسرار سایہ کس کا تھا؟ ذہن سوچ سوچ کر تھک جاتا ہے تو جنون غالب آ جاتا ہے۔ میں پاگل ہو جاتا ہوں اور اسی عالم میں کئی قبروں کو شولوں کی نظر کر چکا ہوں، لیکن بے چین روح پھر بھی جلستی رہتی ہے۔ میں نے اپنی سوچوں پر کئی مرہم لگائے ہیں، لیکن سوچوں کے زخم مندمل نہیں ہوتے ہیں۔ اور ہاں، وہ ایک قبر دیکھ رہے ہو نا جس پر ایک مدھم سی شمع کی لو ٹمٹما رہی ہے، وہ سکینہ کی قبر ہے۔ پھر وہ مجھے دیکھے بغیر ماچس کی ڈبیا سے کھیلنے لگا۔ پھر میں بڑی مشکل سے نذیر کو اپنے گھر لے آیا۔ میرا چھوٹا سا مکان قبرستان سے 1 میل دور تھا۔ میں کوڑی کو گھر لے آیا، تمام دن گلی گلی آوارہ گھومتا رہا۔ ایک روز شام نے سیاہ آنچل اوڑھ لیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، کمرے کے دونوں دروازے کھلے ہوئے تھے۔ نذیر، میں نے زور سے آواز دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اندر قدم رکھا تو دیکھا کہ نذیر کا سر چارپائی کے بازو پر ڈھلکا ہوا تھا۔ رضائی فرش پر تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔
میں نے اسے جھنجھوڑا مگر اس کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ میرے بدن میں کپکپی شروع ہو گئی۔ لاش کو اس حالت میں دیکھ کر میرا پورا جسم سرد ہو گیا، رگوں میں خون رک گیا۔ اف میرے خدایا، کتنا خوفناک منظر تھا! اس کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جو ایسی حالت سے دوچار ہوا ہو۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے حواس درست کیے۔ دوسرے ہی لمحے لاش میرے کاندھوں پر تھی۔ آدھی رات کے وقت میں ہر خوف سے بے نیاز قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اتنا بوجھ میں نے زندگی میں کبھی نہیں اٹھایا تھا۔ میں مسلسل آگے بڑھتا رہا، اس سوچ سے بے خوف کہ اگر کوئی مجھے دیکھ لے تو میرا انجام کیا ہوگا۔ آخر لاش کو میں نے وہیں اسی جگہ چھوڑ دیا جہاں سے نذیر کو لایا تھا۔ واپس پلٹا تو جیسے بے شمار آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں۔ خوفناک چیخیں، شور ہر طرف سنائی دیا۔ کوئی غیر مرئی قوت تھی جو مجھے پیچھے کی طرف کھینچنا چاہتی تھی۔ خوف سے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو دو سائے میرے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر غور سے دیکھا تو وہ سائے نذیر اور سکینہ کے تھے۔ ان کے چہرے بگڑے ہوئے تھے، وہ چیختے چلاتے مجھے دبوچ لینا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو احساس ہوا کہ میرا جسم بخار کی بھٹی میں جل رہا ہے۔ اب وہاں کوئی سائے نہ تھے۔ میں اسے اپنا وہم سمجھ کر گھر کی طرف چل پڑا۔ 3 روز تک میں ان واقعات کو سوچتا رہا مگر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اب بھی کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے تو میں سوچ میں ڈوب جاتا ہوں۔